ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب, پاکستان بھارت تعلقات میں جو کشیدگی ہے یہ کچھ نئی نہیں ہے, لیکن اس سے بکرے اور بکریاں کس طرح سے متاثر ہو چلے ہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے چھیڑی ہے. بیچارے بکرے اور بکریاں, یہ بھی ان کو بھی ہم نے نہیں بخشا. اچھا ہوا کچھ یوں کہ جو ہمارا بارڈر ہے نا پاکستان بھارت کا, تھر پارکر مناباؤ بھارت کی سائٹ پہ, راجستھان اس طرف اسٹیٹ ہے, رائٹ. تو یہاں پہ جو بارڈر ایریاز میں لوگ رہتے ہیں پاکستان سائٹ پہ, ادھر بھی بلکہ ہوتے ہوں گے, تو بجائے جو ہیں چرواہے وہ اپنے لے جاتے ہوں گے بکرے مویشی, تو مال مویشی وہاں پہ. تو وہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ تقریباً 300 کے قریب پاکستانی بکریاں یا بکرے انہوں نے بارڈر کراس کر کے اس طرف چلے گئے. صحیح. اب وہ 300 بکریاں ایک ایشو بن گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان. جو وہاں پہ ہے بارڈر سیکیورٹی فورس, وہ کہتی ہے, ہمارے رینجرز کیونکہ وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں, تو وہ انہیں کہتی ہے کہ جی آپ یہ بکریاں واپس لے. وہ کہتے ہیں ہم بکریاں واپس نہیں لیتے جی, یہ ہماری نہیں. اب اس پہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح ان کا کیا کیا جائے. اب وہ جو بھارت کا بارڈر سیکیورٹی فورس ہے, وہ جو 300 کا ریوڑ ہے, وہ اب وہاں کی جو کسٹمز اتھارٹی ہے ان کو دے گا, اور پھر ان کو وہ آکشن کیا جائے گا. تو مطلب یہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں. انسانوں کی تو بات کیا کریں, لائن آف کنٹرول پہ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ غلطی سے لائن آف کنٹرول پار کر دیتے ہیں, پھر ان کی واپسی بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ 300 بکریوں کا معاملہ ہے. اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں ہی چلا جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جی میری ہے, مجھے واپس کر دیجئے, اور عید الاضحیٰ کے لیے بھی سے ان کو پالنا شروع کر دیتے ہیں. کبوتروں تک تو بات ٹھیک تھی, کبوتروں بکریوں تک بات پہنچ گئی ہے. بہرحال یہ پاکستان ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ کتنی ایک الجھن والی سی بات ہے. بدقسمتی بھی ہے دونوں ممالک کے کہ ہم لوگ ابھی تک انہی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اور جو اصل ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. خاص طور پر جموں اور کشمیر کا جو معاملہ ہے, امیر شاہ بھی دیکھے دورے پہ پہنچے, یا تو یہ ہوتا نا کہ ان کے دورے سے ابھی انتخابات ہو رہے ہیں, 3 فیزز میں یہ انتخابات ہوں گے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں, اور پہلا فیز 18 ستمبر کو ہوگا, اس کے بعد 25 ستمبر اور پھر 1 اکتوبر, اور پھر 4 اکتوبر کو نتائج آئیں گے. ابھی امیر شاہ گئے ہیں گزشتہ روز جمعے کے دن, اور انہوں نے بی جے پی کا مینیفیسٹو جو ہے منشور وہاں پیش کیا. چلیے باقی باتیں تو ٹھیک ہیں, لیکن ایک بات ہے مجھے خاص طور پہ حیرت بھی کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں ہوئی, وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تقریباً 1000 مندر ایسے ہیں جو کہ بڑی خستہ حالت میں ہیں یا اس وقت فنکشنل بھی نہیں ہیں, تو ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, ان کو ان پہ خرچ کرنا ہے, ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. 1000 مندر. صحیح. یہ بات اس تناظر میں بڑی اہم ہے کہ جو بی جے پی کی حکومت ہے بار بار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے جموں اور کشمیر جو ہے یہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا. اگر یہاں پہ میر ڈائنسٹی بنی تھی تو وہ 1339 میں شاید 1339 میں اسلام یہاں پہ آیا. یہاں پہ میر شمس الدین شاید تھے ان کے پہلے رولر, انہوں نے یہاں پہ ایک میر ڈائنسٹی بنائی. اس کے بعد پھر مغلیہ اکبر کے دور میں یہاں پہ اکبر مغلیہ سلطنت قائم ہوئی, اور پھر کہیں جا کے 1820 میں جو تھے نا اپنے رنجیت سنگھ, انہوں نے جو ہے انگریزوں کے خلاف یہاں پہ جموں میں خاص طور پہ شکست دی ان کو, اور پھر گلاب سنگھ نے شاید 1848 میں مجھے یاد اگر آتا ہے تو پھر یہ کشمیر کی ویلی بھی لے لی, خرید لی ان سے. تو ایک لحاظ سے یہ معاملہ جو ہندو بتانا ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ 14ویں صدی سے پہلے تو یہ علاقہ سارا ہندوؤں کو ہی تھا. یہاں پہ 1000 مندر تھے اس سے پہلے. تو یہ مسلمانوں کے آنے کے بعد جو ہندوازم جو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, یا جو ہندوؤں کی میجورٹی یہاں پہ ہونی چاہیے تھی, وہ سارا معاملہ خراب ہو گیا, اور ہندوؤں سے یہ علاقہ مسلمان اکثریت علاقہ بن گیا. تو یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیے نا تو جو ہندوتوا کی فلسفی ہے بالکل اسی کا مظہر ہے. بالکل. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو ڈیموگرافک چینجز تو ویسے ہی وہ کر رہے ہیں. 35A کو ہٹا کر جو ڈومیسائل 40 لاکھ کے قریب انہوں نے بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل دیے ہیں, اور ابھی جو سو کالڈ
ویسٹ پاکستان سے جو لوگ آئے تھے بجائے سے کہ ان کو پنجاب میں وہ سیٹل کرتے ان کو بھی جموں لے کر جا رہے ہیں تاکہ آبادی کا تناسب جو ہے نا وہ تبدیل ہو. اور یہی بی جے پی کی اس وقت حکمت عملی ہے اور انتخابات وہ لڑنے جا رہے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہے کہ جو کشمیر کے اندر ویلی کے اندر جو پارٹیاں ہیں چاہے وہ محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی ہو یا نیشنل کانفرنس ہو عمر عبداللہ فاروق عبداللہ کی یا کانگریس پارٹی ہو فار دیٹ میٹر, وہ ساری تقسیم ہو جائیں اور وہاں پہ ایک فریگمنٹڈ مینڈیٹ ہو. جبکہ بی جے پی میں جو جموں میں جو 43 سیٹیں ہیں 90 سیٹوں میں انتخابات ہو رہے ہیں 43 سیٹیں جو جموں میں ہو تمام کی تمام بی جے پی لے جائے. جیسا میں نے پہلے بھی ہم نے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہاں سے وہ ایک قرارداد پاس کروانا چاہتے ہیں کہ جو تبدیلیاں ترامیم انہوں نے کی تھی 370 کو ان کو ایک لحاظ سے انڈورس کروانا چاہتے ہیں جموں اور کشمیر مقبوضہ جموں اور کشمیر کی اسمبلی سے. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا وی ڈو ناٹ نو, لیکن نیشنل کانفرنس اور کانگریس یہ مل کر انتخابات لڑ رہی ہیں. اب یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں. دوسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ایک دوسری پارٹی ہے جو ان نون سی ہے لیکن انجینئر رشید جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ان کی جو عوامی میرے خیال میں عوامی اتحاد پارٹی ہے یا قومی عوامی اتحاد پارٹی وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں بڑی زبردست. ان کے بیٹے ان کے بھائی بڑے ایکٹیو ہیں. وہ کہ انجینئر رشید خود تو تہاڑ جیل میں ہیں, انہوں نے ایک پٹیشن بھی فائل کر رکھی ہے کہ ان کو کشمیر شفٹ کیا جائے یا بیل پہ ان کو رہا کیا جائے. حالانکہ وہ ایم پی ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں, لوک سبھا کے ممبر بھی الیکٹ ہوئے ہیں, لیکن ان کو تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے. تو سوال یہی ہے کہ جو میری نظر میں یہ انتخابات کی کوئی حیثیت یا اہمیت نہیں ہے ہمارے نقطۂ نظر سے. ٹھیک ہے جموں اور کشمیر کے لوگ انتخابات لڑ رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں لڑ رہے کیونکہ سبسٹیٹیوٹ ہے پلیبسٹ کا, وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اور غصہ کس چیز پہ ہے؟ غصہ اس چیز پہ ہے کہ جی آپ نے کیوں ہمارا اسپیشل اسٹیٹس لیا, ہمیں حق خود عزت آپ کیوں نہیں دے رہے. ابھی دیکھیے نا یہ کہتے ہیں نیا پاکستان نیا کشمیر بن گیا. کل گزشتہ روز جمعے کی جو نماز ہوتی ہے فرائیڈے پریئرز وہ میر وائس عمر فاروق کو نہیں جانے دیا مسجد میں, جو مین مسجد ہے جامع مسجد سری نگر میں, ان کو نظر بند کر دیا. تو یہ نیا جموں اور کشمیر ہے جس کی بات بی جے پی کرتے ہیں. اگر اتنا ہی اعتماد ہے آپ کو کہ 5 اگست 2019 کے بعد سارے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, ٹورزم بھی بڑھ رہا ہے, بڑا پیس ہے, تو پھر تو آپ وہاں سے جتنے بھی کالے قوانین ہیں پہلے وہ ہٹائیے. ایسپا ہے, یو اے پی اے ہے, پی ایس اے ہے, اور بہت سے ہیں, پہلے تو آپ ان کو ہٹائیے. پھر جو آپ نے 8 سے 90 لاکھ سیکیورٹی فورسز وہاں پہ تعینات کر رکھی ہیں ان کو آپ وہاں سے ہٹائیے. اگر اتنا ہی آپ کو اعتماد ہے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک ریپریشن وہ جاری ہے. امیر شاہ نے ٹھیک ہے وہ جموں چلے گئے, سری نگر بھی ذرا چلے جاتے تو ہم دیکھتے کہ وہ کہاں جا کر اس قسم کا مینیفیسٹو, لیکن سری نگر میں شاید ان کو پذیرائی نہیں ملے گی کشمیر ویلی میں, تو سارا فوکس ان کا اس وقت جو ہے وہ جموں ریجن پہ ہے. لیکن جموں ریجن کے اندر بھی جس طرح ہم ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں کہ چناب ویلی میں پھر پنجال سائڈ پہ ریجن میں یہاں بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ کوئی بھی حکومت بھارت میں ہو, دہلی میں کچھ بھی کر لیں یہ معاملہ اس طرح سیٹل نہیں ہوگا. امیر شاہ نے اپنی تقریر کے دوران کہا بھی کہ جی اب یہ 370 ڈن اینڈ ڈسٹڈ, یہ ختم ہو گیا معاملہ, اب یہ جو ہے پاکستان سے مذاکرات بھی نہیں کریں گے جب تک کہ دہشت گردی ختم نہ ہو جائے. دوسری طرف جو نیشنل کانفرنس ہے اور محبوب مفتی کی پارٹی ہے پی ڈی پی, وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ جی آپ مصر ہیں کہ آپ جو ہے پاکستان سے ڈائیلاگ کریں. ان کے خیال میں پاکستان سے ڈائیلاگ کیے بغیر جموں اور کشمیر کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. لیکن ان کو کون بتایا امیر شاہ کو کہ ڈائیلاگ آپ نے نہیں روکا, ڈائیلاگ ہم نے روکا ہوا ہے. آپ نے جو 5 اگست 2019 کو جو کیا اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی ڈائیلاگ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ جو اقدامات غیر آئینی غیر قانونی اقدامات آپ دلی وہ واپس نہ لیں. تو یہ اگر آپ کل ڈائیلاگ کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں, اور آپ تو تیار ہی ہیں, فرینکلی اسپیکنگ میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج پاکستان یہ کہے کہ ہم آپ سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں
تو آپ یقین جانیے کہ بھارت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا پاکستان سے ڈائلاگ کرنے میں، صحیح، کیونکہ یہ ان کے حق میں جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے پاکستان جو ہے نا اگر ڈائلاگ کی بات کرتا ہے اس وقت بغیر کسی ایک لحاظ سے Conditions فلیکسیبلٹی کے، بھارت کی جانب سے کوئی فلیکسیبلٹی اگر شو نہیں ہوتی صحیح. اور پاکستان مذاکرات کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو پیچھے کون ہٹا؟ پاکستان ہی ہٹا نا. تو بھارت تو چاہے گا کہ بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر پاکستان کی بات کو مانے ہوئے اگر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ پاکستان نے جو نیا اسٹیٹس کو بنا ہے، جو نیا ایک نیو نارمل بنا، اس کو تسلیم کر لیا ہے. صحیح صحیح. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کے عوام کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے وہ پاکستان نے کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ. جب تک وہ، میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کم از کم ایک لحاظ سے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ان پہ کسی حد تک کھڑا رہے گا، کیونکہ سفارت کاری میں ایک تو پیشنس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تحمل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جلد بازی سے اچھا بھلا کیس آپ کا خراب ہو جاتا ہے. ہمارا کیس بڑا اسٹرانگ ہے، میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے پاکستان کو اور کشمیریوں کا بڑا مضبوط مقدمہ ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ ہماری کمزور سفارت کاری، ہماری انکنسسٹنسیز جو ہیں، اس نے ہماری کشمیر پالیسی کو یا سفارت کاری کو کمزور کیا ہے، انڈرمائن کیا ہے بہت حد تک. ہم نے ماضی میں ایسے اقدامات لیے ہیں جن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم نے بہرحال وہ اقدامات لیے اور آج اس مقام پہ ہم کھڑے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بالکل ایک قومی جو ایک ہمارا ہے نا ایک احساس، اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور امیر شاہ صاحب آپ الیکشن جیت بھی جائیں گے تو فرق کوئی نہیں پڑنا جب تک کہ آپ یہ مسئلہ جو ہے اس تنازع کو حل نہیں کرتے. ویری ویل سیڈ باسط صاحب، فرق کوئی نہیں پڑنا، بھلے آپ جو منشور بھی جا کے پیش کر دیں جموں کے علاقے میں. سو ناظرین، لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر. ویل کم آفٹر دا بریک اینڈ ڈسکس مچ مور ایشوز. اسٹے ود اس.